وہ کہتا ہے انجیل کو تو میں اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو تو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا۔ اللہ کہتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے جبکہ وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ تمہارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اسلام کا 1,24,000 روپیہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، کسی ایک نبی کی نبوت کا اگر کسی نے انکار کیا اس نے سب کا انکار، سارے ہمارے ہیں۔ پچھلے دنوں شاید جنوار ٹھاکر صاحب لوگ کسی بندے نے قرآن پاک چلایا، معاذ اللہ جی، تو اس کے مقابلے میں عدالت میں گئے، انہوں نے کہا کہ عدالت کیا یہ ذاتی ہے، جو کرنا چاہے ہم اس کو نہیں روک سکتے۔ اس نے باقاعدہ درخواست کی عدالت کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں نے فلاں جگہ پر آ کے تو معذرت شریف کو آگ لگانی، انہوں نے باقاعدہ اس کو پروٹیکشن دی کہ آؤ لاؤ۔ ہمارے کسی مسلمان بھائی نے اس نے کہا کہ میں نے نا قرآن کو آگ لگانی یا انجیل کو آگ لگانی ہے، عدالت میں سے درخواست ہے ان کی شکل دکھانے کے لیے ان کو عدالت نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اب وہ جناب پورا میڈیا آ گیا کہ جناب پتا چلے گا کہ مسلمان ٹھیک ہے نا وہ قرآن انجیل پر آگ لگاتے سب آ گئے، جب برابر ہو جائے گا ہم کہیں کہ یہ بھی سیدھا دشمنی آپس میں دونوں کی، جب بالکل سارے آگے نا اس نے اس کتاب کو کا اس نے تحقیق ہے جو بھی ہے جو چیز پر سے اس نے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور یہ میں نے اعلان اس لیے کیا تھا کہ تم ہمارے قرآن کو تو جلانے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم اس کو مٹا سکتے نہیں، اور ہمارا یہ اسٹانس ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ ہم قرآن انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تم بے ایمان ہو، اپنے قرآن کے خلاف ہو، ہم قرآن انجیل زبور کے خلاف نہیں، ہم عیسیٰ اور موسیٰ کے خلاف نہیں، تم ہمارے نبی کے خلاف ہو، ہم نے تمہارے نبیوں کو نبی مانا ہے۔ اور کیا یہ کوئی آئیں گے زبان کا دوست ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم افتؤمنوا بالکتاب کلہ، تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر ایمان، یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ نے دی کہ ان کے ساتھ ہی جاری نہ لگاؤ، جو قرآن کو ایمان اس کے ساتھ کیا جاری، جو رسول اللہ پر نبی نے ایمان اس کے ساتھ کیا جاری ہے تمہاری۔ پھر فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، دوسری نشانی کی فرمایا جب تمہارے ساتھ ملتے یہ بلیورز وہ یاد بلیورز تو اللہ کو مانتے، عیسائی اللہ کو مانتے، یہودی اللہ کو مانتے، تو یعنی آسمانی جو دین ہے جیسے مذاہب ہے جو آسمانی ہے الہامی دین ہے، تو ہم تو وہ ہے آپ ہی الہامی دین میں جامع کر بیٹھے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے کہ تم ایمان لائے انہوں نے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے رہ جاؤ، جب تم سے بچھڑتے عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ غصے کے ساتھ اپنی انگلیوں کو چباتے، انہیں تمہاری بلیں پسند نہیں، انہیں تمہاری سڑکیں پسند نہیں، انہیں تمہاری معیشت پسند نہیں، انہیں تمہاری آزادی پسند نہیں، انہیں تمہاری تعلیم پسند نہیں، انہیں تمہارا کلچر اور ثقافت پسند نہیں، اور تم ان کا سب کچھ پسند۔ اب قرآن کیا ہے؟ اب قرآن کی بھی مانتے اور ذاتی فائدے کے لیے وہ کسی بندے سے ملتے ہیں ہم تیرے بیٹے کو، تیرے بھائی کو، تیرے خاندان کو 4-5 ویزے دے دیتے ہیں، 25-30 ویزے لوگ نکال کے آج تمہیں گرین کارڈ دیتے ہیں اور یہ بل پاس آئے کیا بل پاس کیا؟ کسی بھی بل کو جو ملک ہے نا اس ملک کا حق ہے کہ کوئی دوسرا ملک یہاں سے کوئی سامان کیری کر کے لے جاتا ہے، یہاں سے وہ کوئی نوٹ بناتا ہے، ہم اپنی سڑکوں کا کرایہ لے سکتے ہیں، ہم اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو
ڈیوٹی لے سکتے ہیں، ٹیرف لے سکتے ہیں، جیسے یہ جو کام سب بات کر چلائی ہوئے جس کے لیے وہ ہم ان سے ڈیوٹی فری ڈیوٹی لے سکتے ہیں کہ تم نے ہمارے ملک میں چیز لائے، اس کی ڈیوٹی دو، اب یہاں سے آگے لے کے جاؤ، اس کی ڈیوٹی دو. لیکن ہمارے کمیٹے صدر نے کیا کہا؟ اس نے امریکہ صاحب نے کہا، امریکہ کے بندہ کولن پاول آئے وزیر خارجہ امریکہ برائے ایشیا. ہمارا مسئلہ ہے کہ بچے بھی نہیں نا، وہ آیا، اس نے زرداری صاحب سے گٹامٹ کی. اب جتنا عرصہ یہ افغانستان میں لڑے، انہوں نے سمندر ہمارا استعمال کیا، انہوں نے سڑکیں ہماری استعمال کی، اور ہم نے اگر روپیہ بھی نہیں لیتے نا تو ذرا قرضہ ہمارا کر لیا گیا. لیا یہ زرداری نے اپنا ذاتی مفاد لیا. کسی بھی جو زرداری تھا کوئی صدر تھا جو بھی تھا، اس نے اپنا ذاتی مفاد کو تھوڑا بہت لے لیا اور کم کھلے لگا دیا. اور اللہ کو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جب تم سے ملتے ہیں تو جب تمہارے ساتھ ہے، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تمہاری سڑکیں دیکھے، تمہاری ترقی دیکھے چلتے ہیں، اور تمہیں یہ کھانا کل موت بغیر کو اے محبوب آپ فرما دو مر جاؤ اپنے غصے میں. اور پھر آگے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر یہ تمہیں پاگل تو دماغ ہے اس کو پوچھو گے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، اگر تمہیں برائی پہنچتی حسنۃ تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اگر جب بلائی کو اچھائی ہوتی دسوں کو دل کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی کرے ہوتا کہ دیہاتوں کو پھٹوں میں شریک کے کو کے بعد جب انہوں نے سردے میں آ کر مان لیا کہ یہ لاکھ ہو گئے. یہ بالکل سیم سچویشن قرآن بیان کرتا ہے. ان تم سب کو حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جن کو تنگ ہو جاتے ہیں، پھر نام کالے ہیں وہ کسی کو صحیح کرتے. اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کورونا شروع آ گیا، تباہی ہو گئی، کچھ سیلاب آ گیا، کہتے ہیں یفرحوا بہا، یفرحوا خوش ہوتے ہیں اس بات پر، یفرحوا بہا. اب آگے اللہ نے بڑی مزیدار بات ہمارے ایسے دل جنوں کے لیے اللہ نے بتایا میں تصبروا وتتقوا. ہم نے بات کرتا ہے کہ یہ ہمارا صدر بھی، ہمارا وزیر اعظم بھی، ہمارے ساری جگہوں میں ان کے ساتھ بڑی بھیڑ رضیا بول لگے اس کے اوپر ویلکم 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 قرآن آ گیا ویلکم. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کرتا. اس کو جتنا بڑھتا اتنا بڑوں کا آیا کوئی انٹرنیشنل جو ہمارا ریلیشنز ہیں اس میں جو آیا کہ بسم اللہ تم جاتے ہوئے بسم اللہ کریں، یہ کیا ہے؟ تم سارا بولے کہ ان کو مفت گفٹ میں دے دو. اللہ کہتا ہے دل جلو وَتَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہ ان کا مگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. کیوں؟ رب تمہارے ساتھ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہارے ساتھ بے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یعنی سارے کافر بیٹھے ہوئے جو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک شرط ہے ان تصویروں میں تتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، میرے دین کو مانو، میرے قرآن کو مانو، میری شریعت پر عمل کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. ان کا کوئی مگر تمہارا کچھ بگاڑ سکتا. وہ ہمارا صدر مر گیا مشرف کہتا تھا کہ انہوں نے تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیتے. انہوں نے کہا یس یا نو، تمہارے ساتھ ہو یا افغانستان کے ساتھ؟ تو ہمارا صدر کہتے اور سارا مسلمان بھائی افغانستان سارا تباہ برباد کر دیا. یعنی آج اس عنوان پر میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غزہ کے مسلمان، غزہ کے بچے، وہ جو فلسطین ہے جو ہمارا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اور اس میں ہمارا قبلہ اول ہے، مسجد اقصی ہے جس میں ہمارے نبی امام الانبیاء نے مکہ شریف میں جب نماز فرض ہوئی تو قبلہ اس کو بنایا، مدینہ میں آ کر قبلہ بیت المقدس کو بنایا، اور پھر قبلہ بدل گیا تو کھانے والا جو قبلہ اول وہ ہے، قبلہ جو ہمارے پاس ہے اس پر قبضہ کر لیا.
اور اللہ اکبر فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر کے ایک ناجائز ریاست بنائی، ایک ناجائز ریاست قائم کی۔ بشریت کی ہوگی ٹینشن کیا ہے؟ اب بہت ٹینشن کے ہے جو عقل مند دانا پاکستانی کو ٹینشن کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ تھے پہلے آج سے 20 سال 40 سال 50 سال پہلے کے انہوں نے پاسپورٹ پر لکھا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے قابل استعمال ہے۔ اسرائیل کو کہا اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ناجائز قبضہ کیا فلسطین پر انہوں نے ملک بنا دیا، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، مانتے یہ ملک ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے پلاٹ پر قبضہ کر کے تو ہمارا ملک بنا ہے، اپنا ملک بنا ہے۔ ایسی نہیں جب ہمارے پلاٹ پر کوئی قبضہ کر کے مکان ڈال لے تو وہ مکان تو کسی کا اور نہیں، وہ تو پلاٹ ہمارا ہے۔ یعنی اسرائیل جس ملک جس پر آیا وہ تو ہمارا پلاٹ ہے، وہ تو فلسطینیوں کا پلاٹ ہے۔ اب انہوں نے فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ سکپ کرتے کرتے پیچھے دھکیلتے ایک غزہ کی پٹی ہے ساحل سمندر کے ساتھ، انہوں نے ایک دیوار بنائی، یہاں سمندر سے لے کر سمندر یہاں سے انہوں نے دیوار بنائی اور دیوار پر فلیکس بناتے یہاں ایسے بن گئے، یہ پہلی طرف سمندر ہے، ادھر یہ بیچارے فلسطینی ہے، اس کو غزہ کی پٹی ہے۔ اب یہ غزہ والے مسلمان اگر وہاں اپنے پلاٹ میں جو اپنا ملک تھا وہاں کاروبار کے لیے ڈیوٹی کے لیے مزدوری کمانے کے لیے جاتے ان سے کار لیتے تو وہاں جا کے کمائی کرتے شام کو واپس اپنے گھر آتے بچوں کی روزی روٹی کے لیے۔ اب کیا ہے جی؟ پابندی فلسطینی بندوق نہیں رکھ سکتے، اسلحہ نہیں رکھ سکتے، پستول نہیں رکھ سکتے، تو غلیلوں کے ساتھ شہزادوں نے لڑائی، غلیل کے ساتھ لڑائی کے ساتھ اور انہوں نے غلیلوں بھی ٹائر میں ہوا پر ٹیوب سے بیچنی پڑے گی نا، سائیکل کی موٹر سائیکل کی جو ٹیوب ہے اس کی غلیلیں بنا کے انہوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ اب کیا کیا؟ اب اسرائیلی یہودیوں کا دماغ خراب ہوا، اب انہوں نے غزہ کو بھی تباہ کر دیا، یعنی 70,000-80,000 گھنٹہ مار دیا، باقی جو بندے تھے ان کو نکال دیا۔ اور ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ کہتا ہے یہ غزہ ہم لے لیں گے، ہم قبضہ کر لیں گے، اب یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہوگی، امریکہ کا ملک ہوگا، ہم اس کو تعمیر کریں گے۔ اور ہمارے کبور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کبور صرف کبور جا رہے ہیں، کبور دیکھا پہلے بڑے لوگ کبور ہوتے تھے، کبور ہونے والے۔ ہمارا صدر کدھر ہے؟ ہمارا وزیر اعظم کدھر ہے؟ ہماری افواج کدھر ہے؟ ہماری ادارے کدھر ہے؟ گاندھی جی ہمارے صدر نے کہا تھا کہ شرف نے ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا، ہمیں پوری دنیا کا ٹھیکہ کہ کشمیر میں بھی ہم لڑے، تب غزہ میں بھی ہم لڑے، میانمار میں بھی ہم لڑے، جناب وہاں جا کے شام میں بھی ہم لڑے، ہمیں ٹھیکہ نہیں دیا۔ اچھا فرسٹ پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی بھائی ہیں، جو مومن ہے وہ بھائی ہے، اور بھائی اگر کام ٹوٹ جائے، بھائی اگر بیمار ہو تو دوسرا بھائی خوش کیسے رہ سکتا ہے اور کیسے وہ پر خوشحالی برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا بھائی تو بھوکا مر رہا ہے، اس کے بھائیوں کو تو مارا جا رہا ہے، اس کو تو جو ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور ظالموں اور تم کہاں ہو؟ کہاں تمہارا تب ہماری ہدف اور پتہ نہیں کیا کیا بنائے، اور تمہاری قوم کے ڈھیر میں جانے لیے کیا کرنا؟ ان کو بھٹاؤ، ان کو یا ہمیں مار دو، ہمیں ختم کرو تاکہ تم جو ہے وہ مجھ کرو۔ حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی۔ میں تو صرف یہ بات آج سے یہ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس پر بھی پرچے ہو جاتے ہیں، مولوی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گولیاں مار کر مولویوں کو مار رہے ہیں مولویوں کو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خلق قرآن کے مسئلے پر انہوں نے جیل میں بند کر دیا، جیل میں تھے۔ اب جمعے والا تھے، جب جمعے کا ٹائم ہوتا تو جیل میں اذان کی آواز آتی،
جمعے کی اذان کی آواز ہے اللہ اکبر. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان کی آواز آئے تو پھر دوڑو، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو اور سبھی کو سب چھوڑو. امام صاحب اپنی بیرک سے نکلتے کپڑے شپڑے پہن کے نہا کے تو جیسے جمعہ پڑھنے جاتے. جب جیل کے دروازے پر جاتے تو جیل میں کہتا کدھر گئی؟ جب یہ جمعہ پڑھنے جانا اللہ نے حکم دیا جمعہ پڑھنے کا. اس نے کہا اللہ نے حکم دیا تو جیل میں ہو. اچھا جتنے مہینے جتنے سال امام احمد بن حنبل جیل میں رہے ہر جمعے تیاری کر کے گیٹ تک جاتے. کوئی بندہ آپ کی طرح سیاح تھا اس نے کہا امام صاحب ایسی آپ مشقت کرتے ہیں آتے ہیں تیاری کرتے ہیں آپ تو جا ہی نہیں سکتے. پتا آپ کو باہر نہیں نکل سکتے جمعے پہ نہیں جا سکتے کیوں کہتے؟ آپ نے فرمایا جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو کر رہا ہوں. یعنی میں نہا کے دھو کے تیاری کر کے جمعے کے لیے جا رہا ہوں. ابھی اس نے نہیں جانے دیا وہ جانے جتنا میں کر سکتا میں کروں. آپ اور ہم اب وہاں ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اسرائیل کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہودیوں کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا جو حکومتی سسٹم ہے موجودہ جو رجیم ہے وہ تو اس اسرائیل کے ان حالات میں تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ یہودی اگر ہمیں کو 2-4-10 ارب ڈالر دے دیں تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر دیں گے. اپنے پاسپورٹوں سے وہ جملہ ختم کر دیں گے کہ ہم اسرائیل میں بھی ویزا لے اسرائیل میں چلے جائیں. جی وہ کس پہ بیٹھے ہوئے وہ اس کو تسلیم کرنے میں بیٹھے ہوئے. چل جائے یہ اگر کہتے کہ ہم نے جو ہدف بتایا ہم نے تیار کری اسرائیل لگ جاتا ہے. اگر تم نے یہ ظلم بند نہ کیا ہم بدل بڑھنے لگے. اور یہ میں بات بتاؤں قرآن شریف میں لکھا ہوا جاتا ہے کہ یہودی موت سے اتنا ڈرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. موت سے یہودی موت سے ڈرتی اتنا بڑے تک چھوٹے ہیں بے ایمان ہے اور مریں گے تو بن جاتے ہیں جائیں گے مرنا نہیں چاہتے. اچھا وقت ہوا کہ ہم لوگ ان میں سے ایک یہودی چاہتا مجھے 1000 سالوں میں مل جائے. اللہ کہتا ہے وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر. اگر 1000 سال کی عمر پالو پھر بھی تم عذاب سے بچ سکتے. یہ قرآن کیا ہے پہلا پارا ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوکا کولا کا بائیکاٹ کریں. ہم یہودی پروڈکٹ کا اتنا تو کر سکتے ہیں امام صاحب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اچھا چلو جلوس نہیں نکال سکتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے بل کا نہیں پڑا ہے وہ پیسے ہیں. اگر جائیں گے جلوس نکالنے کے لیے دیہڑی ڈوب جائے گی تو بل میٹر کٹ جائے گا. گیس کا بل بجلی کا بل وہ جو یوٹیلٹی بل ہے یعنی گھر میں گھی چاہیے گھر میں چینی چاہیے گھر میں نمک مرچ چاہیے گھر میں مسالہ چاہیے تو وہ پورا کریں گے تمہارے ساتھ قرآن جا کے تو جلوس نکالے وہاں سے پولیس پکڑ کے لے جائے اور ہم امام آراسی مارا جائے بچے کو کھیما دے دیں. ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو کرو نا جتنا کر سکتے کیا کر سکتے. کہا پھر اللہ نے بیان کر دو صرف گاڑ خریدنا بند کر دو لیس خریدنا بند کر دو لائف بوائے خریدنا بند کر دو. کوکا کولا پیپسی ٹیم مرینڈا جتنی لیور برگر کی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی بند کرو. KFC بند کرو میکڈونلڈ بند کرو تاکہ کم از کم یہ تو چلے کہ کل قیامت نہیں اگر رضا کا کوئی بچہ تمہارے پاس آیا کہ وہ ظالم ہم کٹ رہے تھے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے جنرل صاحب کا کوئی پلان تھا ہمارے وزیر اعظم کا دماغ خراب تھا ہمارا صدر جو ہے بڈھا خبیث بڈھا نہیں ہوتا جس کو کہتے ہیں ذلیل بڈھا سانسی اس کی اٹکی ہوئی ہے وہ دفاع کرو کسی اور بچے کو لگا دو جس سے منہ سے بات ہی صحیح نکل سکے کوئی اور بتا نہیں میں جس کو تم صدر بنا لو کوئی زندہ بندہ مردہ صدر بنا کے بٹھایا ہوا ہے. کیا کرے کس کو کھاؤ کہتے وہ بڈھا جن کہہ رہا میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں. اب سب صرف ہم کیا کر سکتے ہیں
ہم یہودی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا من رأى منكم منکرا، مجھے بتا دینا یہ لوگ میرے خلاف، من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے تو زبان سے روکے، زبان سے روکے دل میں میرا جانے، یا تو یہ ہے کہ آپ بارڈر کھولو ہمیں بھیجو غزہ کے نام مرتے کے جا کے چلو، یہ تو ہمارا ضمیر ہے، یہ تو مطمئن ہو جائے گا، یہ جو ایمان کا تقاضا یہ تو پورا ہو جائے گا، یا تو وہاں جانے کو کرنے کے لیے، اگر وہاں نہیں جانے دیتے تو پھر تم ان سے بائیکاٹ کرو، تم یہ میزائل چلاؤ، یہ ایٹم بم پھینکو ہو جائے، دیکھی جائے گی یہ کیوں؟ مسلمان شہید ہوتا تو کہاں جاتا ہے؟ مسلمان شہید ہوتا تو کہاں جاتا ہے؟ اور کافر کرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں جاتا ہے۔ یا تو تم ہمیں اجازت دو بارڈر کھولو، کوئی ہم تو نہیں جا سکتے، صرف پرائیویٹ جہاز پہلے کرتے تھے، کمپنی نے اجازت کی تھی پرائیویٹ جہاز کے لیے، اب وہ تنگ کر دی، کمپنی والے پریشان ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہیں کرتے تھے۔ یا تو پرائیویٹ جہاز کو اجازت دو، یا جو سرکاری سانڈ بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے جناب 3 گروپ، ہمارے بھی رشتہ دار فوجی ہیں، فوجی غصہ نہ کریں، بغیر لڑے ریٹائرمنٹ لے کے آئے، 3 بیچ ریٹائر ہو گئے، 71 کے بعد ہم نے کوئی جنگ لڑائی، انہوں فوجیوں کیا کریں